اور آپ یہ بات یاد رکھ لیں کہ سورۃ الفاتحہ کو ام الکتاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ کتاب کی ابتدا یہاں سے ہوئی۔ آپ لوگوں نے توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو ام الکتاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ کتاب کی ابتدا یہاں سے ہوئی ہے، اور حضور کی القابات میں سے ایک لقب ہے النبی الامی، النبی الامی، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ام الکتاب جس سورت سے قرآن کریم کا آغاز ہوا ہے وہ فاتحہ ام الکتاب ہے، اور النبی الامی وہ شان والا نبی ہے کہ جس کے نور سے اس کائنات کا اللہ کریم نے آغاز فرمایا ہے۔ حضور کے نور سے اس کائنات کا اللہ کریم نے آغاز فرمایا ہے، اور حضور کا ذکر کائنات کی اصل ہے، کائنات کا وہ نقطہ ارتکاز ہے کہ جس پر اس کائنات کا قیام بھی ہے، اور کائنات کی شان و شوکت اور عظمت و رفعت بھی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں صرف نماز کا حکم دیا ہے، اور نماز کا طریقہ حضور سید عالم علیہ السلام نے سکھایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے ادا کرو جیسے مجھے دیکھتے ہو، یعنی جیسے حضور نے قیام کیا ویسے قیام کرنا عبادت، جیسے رکوع کیا ویسے رکوع کرنا عبادت، جیسے حضور نے قومہ کیا ویسے قومہ کرنا عبادت، یعنی جیسے حضور نے نماز ادا فرمائی ویسے نماز ادا کرنا عبادت ہے۔ ارے حکم خدا کا ہے مگر ادا مصطفیٰ کی ہے۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت حضور کے طریقے کو کہتے ہیں۔ ہم نماز میں کوئی بھی سنت ادا کرتے ہیں تو ہمیں کس کا خیال آتا ہے؟ بولیے، نماز میں سنت ادا کرتے ہیں ہمیں حضور کا خیال آتا ہے، کیونکہ سنت حضور کے طریقے کو کہتے ہیں۔ اب ہم سورۃ الفاتحہ میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اگلی ہی آیت میں اللہ فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر مالک تو نے انعام کیا ہے۔ اب انعام والے کون ہیں؟ قرآن مجید میں ہے الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انعام والے انبیاء ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں، اللہ کے ولی ہیں، صالحین ہیں۔ ان میں سے اکیلے پر غور کرو گے تو انبیاء میں جناب آدم کا بھی خیال آئے گا، جناب ابراہیم کا بھی خیال آئے گا، جناب نوح علیہ السلام کا بھی خیال آئے گا، جناب موسیٰ کا بھی خیال آئے گا، جناب عیسیٰ کا بھی خیال آئے گا، جناب یعقوب و یوسف کا بھی خیال آئے گا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا بھی خیال آئے گا، جناب یحییٰ زکریا کا بھی خیال آئے گا، اور ان سب کے امام جناب محمد الرسول اللہ کا بھی خیال آئے گا۔ انبیاء میں سارے انبیاء کا خیال آئے گا۔ صدیقین پر غور کرو گے حضرت صدیق اکبر کا خیال آئے گا، فاروق اعظم کا خیال آئے گا، عثمان غنی کا خیال آئے گا۔ شہداء پر غور کرو گے حضرت فاروق اعظم کا خیال آئے گا، عثمان غنی کا خیال آئے گا، حضرت مولا مرتضیٰ کا خیال آئے گا، اور پھر وہاں سے لے کر یہاں تک حضرت غازی عامر عبد الرحمن چیمہ کا خیال آئے گا، اور پھر غازی علم الدین کا خیال آئے گا، اور پھر پاک فوج کے ان غیور مسلمانوں کا خیال آئے گا جنہوں نے اپنی زندگیاں اس مادر ملت کے لیے، وطن کے لیے قربان کر دی ہیں۔ ارے یہ سارے شہید حضور کے غلام ہیں، شہداء سارے سرکار کے غلام ہیں۔ اگر ان غلاموں کے خیال آنے سے نماز نہیں ٹوٹتی تو ان سب کے امام کے خیال آنے سے نماز کیسے ٹوٹ سکتی ہے؟ اور پھر صالحین پر غور کرو گے تو ولایت کے مقسم حضرت مولا مرتضیٰ کا بھی خیال آئے گا، اور پھر غوث اعظم کا بھی خیال آئے گا۔ کون ہے غوث اعظم؟ جنہوں نے آتے ہی روزہ رکھا۔ ارے باقی تمام لوگ اس دنیا میں آ کر علم حاصل کرتے ہیں، بعد میں عمل کرتے ہیں۔ پہلے علم پھر روزہ، پہلے علم پھر نماز، پہلے علم پھر حج، پہلے علم پھر زکوٰۃ۔ ارے جو دنیا میں آ کے علم حاصل کر کے بعد میں عمل کرتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں۔ ارے جن کی زندگی کا آغاز ہی عمل سے ہوتا ہے اس کو غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ جن کی زندگی کا آغاز ہی عمل سے ہوتا ہے اسے غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ اور پھر جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں
वद्दुहा पढ़ेंगे तो किसका ख्याल आएगा, वल्लैलि इज़ा सजा पढ़ेंगे तो किसका ख्याल आएगा, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना पढ़ेंगे तो किसका ख्याल आएगा, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर पढ़ेंगे तो किसका ख्याल आएगा, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना पढ़ेंगे तो किसका ख्याल आएगा, फमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन पढ़ेंगे तो किसका ख्याल आएगा, हुजूर का ख्याल आएगा। अजान दोगे, अजान में नबी का जिक्र, नमाज पढ़ोगे तो नमाज में नबी का जिक्र, बुखारी पढ़ोगे नबी का जिक्र, तिरमिज़ी पढ़ोगे हुजूर का जिक्र, इब्ने माजा पढ़ोगे हुजूर का जिक्र, निसाई पढ़ोगे हुजूर का जिक्र। अरे सारी कायनात में हुजूर का जिक्र है, कुरान के हरफ हरफ पर हुजूर का जिक्र है। अगर रसूलुल्लाह के जिक्र के बगैर अल्लाह का कुरान मुकम्मल नहीं होता तो किसी का ईमान कैसे मुकम्मल हो सकता है।